الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. یہ سورۃ الاعراف کی 188 نمبر کی آیت کریمہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے: اے نبی، تم ان سے کہو اللہ جتنا چاہے اس کے سوا میں اپنی ذات کے لیے نہ نفع پہنچانے کا اور نہ نقصان دور کرنے کا اختیار رکھتا ہوں، اور اگر میں تمام غیب کی باتوں کو جانتا ہوتا تو میں بہت سارے فائدے اپنے لیے حاصل کرتا اور مجھ کو کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا. میں تو ایمان والے لوگوں کے لیے صرف ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہی ہوں. هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. وہ اللہ تعالی جس نے تم کو ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اس میں سے اس کی بیوی حوا کو پیدا کیا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے. پھر جب مرد نے اس عورت کو ڈھانپ لیا یعنی جمع کیا، ضرورت پوری کی، تو شروع میں اس عورت کو ہلکا سا حمل رہ گیا. پھر وہ اس حمل کو لے کر بے تکلف چلتی پھرتی رہی. پھر جب وہ حمل والی عورت حمل کے بڑا ہونے سے بھاری ہو گئی تو وہ دونوں میاں بیوی اپنے رب اللہ تعالی سے دعا کرنے لگے، اگر آپ ہم کو صحیح سلامت یعنی مکمل تندرست اولاد دیں گے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. فلما آتاہما صالحا جعلا له شرکاء فیما آتاہما
فتعالى الله عما يشركون۔ سو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح سلامت یعنی تندرست بچہ عطا کیا تو وہ دونوں ان کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت میں شریک مقرر کرنے لگے۔ سو جو شریک وہ لوگ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس سے بہت دور ہے۔ اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسوں کو شریک بناتے ہیں کہ وہ ایک چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور وہ بت نہ ان کافروں کی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ وہ بت اپنی خود کی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، اور اگر تم ان کو ہدایت یعنی صحیح راستے کی دعوت دو یعنی پکارو تو وہ تمہاری بات نہیں مانیں گے یعنی تمہارے کہنے پر نہیں چلیں گے، بلکہ تم ان کو بلاؤ یا چپ رہو، دونوں باتیں تمہارے لیے برابر ہے۔ ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے زیادہ تر عقیدے کی باتوں کو بیان فرمایا۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نفع نقصان سارا اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ کس کو کیا فائدہ پہنچانا، کس کو کیا نقصان تکلیف، یہ سب اللہ تعالی کے قبضے کی بات ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر نبی کے قبضے میں فائدہ ہوتا تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام قسم کے فائدوں کی چیز جمع کر لیتے، حاصل کر لیتے، اور اگر نقصان کو دور کرنا نبی کے قابو میں ہوتا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کوئی تکلیف دینے والی چیز نہ آتی، لیکن بہت ساری فائدے کی باتیں چیزیں حضور کے پاس آ نہیں سکی، معلوم ہوا کہ خود نبی کے ہاتھ میں بھی نفع نہیں ہے، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں نفع ہے۔ اور کچھ نقصان تکلیف کی چیزیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، اگر نقصان دور کرنا خود حضور کے قابو میں ہوتا تو کوئی چیز حضور کو تکلیف نہ پہنچاتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ احد کی لڑائی کے موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے، آپ کی پیشانی مبارک زخمی ہو گئی، لوہے کی کڑیاں اندر چلی گئی، زخم پڑ گئے، خون نکلا۔ اگر تکلیف اور نقصان کو دور کرنا نبی کے قابو میں ہوتا تو حضور کے پاس کوئی تکلیف نہ آتی، حضور آنے نہ دیتے، لیکن یہ اللہ کے قبضے میں ہے، خدا کی قدرت میں، اسی لیے اللہ کا فیصلہ تھا اور حضور کو احد کی لڑائی کے موقع پر یہ سب تکلیف پہنچی۔ ہجرت کے 5ویں سال
چھٹے سال باقاعدہ احرام باندھا، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ عمرے کے لیے جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ مکہ کے پاس پہنچے، مکہ والوں نے عمرے کی ویزا دینے سے منع کر دیا۔ 1400 صحابہ عمرے کا احرام باندھا ہے اور مکہ والے منع کر رہے ہیں کہ تم نہیں آ سکتے۔ وہیں احرام کھولنا پڑا، جانور ذبح کیے اور حضور تمام صحابہ کو لے کر کے واپس آ گئے۔ اگر اپنے بس میں ہوتا تو حضور مکہ میں داخل ہو جاتے یا مدینہ سے روانہ ہی نہیں ہوتے، لیکن نفع حاصل کرنا، نقصان کو دور کرنا، یہ اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ اللہ نے کسی کے ہاتھ میں یہ چیز عطا نہیں فرمائی۔ دوسری بات، نبی قادر مطلق نہیں ہوا کرتے، مکمل قدرت، پوری طاقت وہ اللہ کے پاس ہے۔ پیغمبر کو بھی اتنی ہی قدرت ملتی ہے جتنی اللہ چاہتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ غیب کا علم پورا یہ بھی صرف اور صرف اللہ تعالی کے پاس ہے۔ اللہ تعالی نے بہت سارے انسانوں کو غیب کی باتوں کی خبر دی، اطلاع دی۔ اس میں خاص طور پر نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے غیب کی بہت ساری باتیں بتلائی، اور سب سے زیادہ غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی۔ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ غیب کی باتیں اللہ نے ہمارے حضور کو بتلائی، لیکن حضور کے پاس علم غیب کلی ذاتی نہیں تھا۔ جتنا اللہ نے غیب کی خبر دی، بس اتنی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ نبی کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرانا، نیک کام کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنانا۔ جو ایمان لاتے ہیں ان کو نبی جو ہے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، اور نافرمانوں کو جہنم کی آگ سے ڈراتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہماری پیدائش یاد دلائی۔ انسانوں، ذرا سوچو تم کیسے پیدا ہوئے تھے۔ سب سے پہلے اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا۔ یہ پہلے انسان ہیں اور پہلے اللہ کے نبی ہے۔ پھر آدم علیہ السلام میں سے ان کی ڈابی سائٹ والی پسلی کھینچ کر کے اللہ نے ماں حوا کو پیدا فرمایا، ڈابی پسلی میں سے۔ بیوی کو کیوں پیدا فرمایا؟ تاکہ مرد اپنی بیوی سے سکون حاصل کرے۔ یہ ہے اصل مقصد میاں بیوی کے جوڑ کا، کہ اللہ دونوں کو سکون والی زندگی عطا کرے۔ اسی لیے اگر بیوی کو شوہر سے سکون ملتا ہے، شوہر کو بیوی سے سکون ملتا ہے، تو سمجھو کہ دونوں کی زندگی دنیا میں بھی جنت ہے۔ اور اگر شوہر کو بیوی سے سکون نہیں ملتا، رات دن دونوں میں جھگڑے، اختلاف، نا اتفاقی، تو میں بول چال چلتی رہتی ہے، تو نعوذ باللہ سمجھو دنیا ان کی جہنم بن گئی ہے۔ بیوی کا سب سے بڑا مقصد ہے زندگی میں سکون اور چین حاصل کرنا۔
جتنی بھی چیزیں ہیں جس کا تعلق عورت کی ذات سے ہے اس کا مقصد سکون ہے۔ آدمی گھر سے باہر جاتا ہے نوکری پر، کاروبار پر، کھیتی باڑی پر، تھکا ہارا چکنا چور ہو کے گھر بیوی کے پاس آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ کہ یہاں آ کر کے مجھے سکون ملے گا۔ باہر 50 ہوٹلوں میں ایک سے ایک کھانا ملتا ہے، لیکن گھر کے اندر بیوی دال روٹی بھی کھلائے، آدمی بیوی کے ہاتھ سے ہی کھاتا ہے۔ کیوں؟ کہ مجھے یہاں سکون ملے گا۔ آدمی کے پاس پیسے، باہر آدمی 5 سٹار 7 سٹار ہوٹلوں میں سو سکتا ہے، لیکن گھر آ کے جو اپنا گھر ہے اس میں بیوی کے ساتھ سوتا ہے۔ کیوں؟ مجھے سکون ملے گا۔ تو ایک بیوی سے انسان کو جو سب سے بڑی نعمت ملتی ہے وہ نعمت ہے سکون زندگی کا، اور اسی کے لیے تو ہم بیوی کا خرچہ اٹھاتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، کھانے پینے رہنے کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ سارا جو خرچہ ہم اٹھاتے بیوی کا وہ اس لیے تاکہ زندگی میں سکون مل جائے۔ اسی لیے آدمی سارا خرچ کرے اور بیوی سے سکون نہ ملے تو پھر یہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، دکھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں یہ مقصد بتلایا۔ پھر آگے فرمایا کہ جب شوہر اور بیوی ایک ساتھ سوتے ہیں، جماع کرتے ہیں، تو اللہ اس کی برکت سے وہ عورت کے پیٹ میں حمل عطا فرماتے ہیں۔ یہ مہینے کا رہ جانا جس کو حمل کہتے ہیں، یہ حمل بچے کا رہ جانا، مہینے کا ہو جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بعض لوگ شادی کے بعد ہر طرح کی کوششیں کرتے ہیں لیکن ان کی بیوی کو پیٹ میں حمل نصیب نہیں ہوتا، وہ محروم اور پریشان رہتے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ میاں بیوی کے ملنے کی برکت سے اللہ بیوی کے پیٹ میں حمل عطا کرے، نعمت ہے خدا تعالیٰ کی۔ پھر حمل کے اسٹیپ اللہ نے بیان کیے کہ شروع میں یہ حمل کیسا ہوتا ہے، ایک دم ہلکا پھلکا، پتہ بھی نہیں چلتا پیٹ میں حمل ہے۔ یہ تو وامٹنگ ہوئے یا یہ کہ کوئی اور تکلیف ہوئے اور اس کے ذریعے اندازہ ہوئے ماسک بند ہو گیا تو پتہ چلتا ہے کہ حیض ہے، حمل ہے۔ حیض بند ہو گیا تو اندازہ ہوتا ہے کہ اب حمل ہے، ورنہ شروع میں جب حمل چھوٹا ہوتا ہے تو اس وقت پتہ بھی نہیں چلتا کہ عورت کے پیٹ کے اندر بچہ ہے۔ پھر آہستہ آہستہ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینہ، 5واں مہینہ، جیسے جیسے مہینے آگے بڑھتے ایسے ایسے عورت کا پیٹ بڑا ہوتا ہے، وزن بڑھ جاتا ہے، پہلے سے زیادہ وزن ہو جاتا ہے۔ تو اب بڑا ٹینشن اور بڑی فکر کیا ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں تندرست بچہ پیدا ہوئے، اس لیے کہ تندرست بچہ دینا یہ بھی اللہ کے قبضے میں ہے۔ دنیا کی کوئی دوا، کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم تندرست بچہ نہیں دے سکتے، وہ تدبیر کر سکتے۔ تندرست بچہ دینا اللہ کے قدرت میں ہے۔ اسی لیے جب عورت کا پیٹ بڑا ہو جائے، مہینے زیادہ ہو جائے، تو یہ میاں بیوی کو دعا کرنی اللہ کی بارگاہ، اور یہ دعا بھی کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ، اگر آپ ہم کو تندرست بچہ دیوے، صحیح سلامت بچہ دیوے، تو ہم آپ کی اس نعمت کی شکر گزاری کریں گے، آپ کی اس نعمت کا ہم شکریہ ادا کریں گے کہ اللہ آپ نے ہم کو تندرست بچہ عطا فرمایا۔ ایک خطرہ کیا ہوتا ہے کہ جو حمل رہا، پریگننسی ہوئی،
بعض مرتبہ وہ مہینے گر جاتے ہیں، بچہ ٹک نہیں پاتا۔ بعض عورتوں کو ایسی بیماری ہوتی ہے، پیٹ کا رتوا ہوتا ہے یا کوئی اور تکلیف ہوتی ہے جس کی وجہ سے 2 مہینے 4 مہینے میں بچہ گر جاتا ہے، اور بعضوں کو ایسی تکلیف ہوتی ہے 1 2 3 4 بچے گر کے ختم ہو جاتے ہیں، اولاد ٹک ہی نہیں پاتی پیٹ کے اندر۔ تو پہلی دعا یہ کہ پیٹ کے اندر جو حمل رہا وہ حمل مکمل ہوئے، پورا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بچہ عطا کرے، اور اسقاط نہ ہوئے، بچہ گر نہ جاوے، حمل گر نہ جاوے۔ پہلی فکر اس بات کی ہوتی ہے۔ دوسری فکر کیا ہوتی ہے کہ چلو پورے مہینے کا حمل رہ گیا، تو اب جو بچہ پیدا ہوئے وہ زندہ پیدا ہوئے۔ بعض مرتبہ پورا بچہ پیدا ہوتا ہے لیکن وہ مرا ہوا پیدا ہوتا ہے، یا پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے، یا مرا ہوا پیدا ہوتا ہے۔ تو دعا کرنی اللہ زندہ سلامت بچہ عطا کرے۔ اور تیسرا خطرہ جو ماں باپ کے لیے بہت بڑی مصیبت اور آزمائش کی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ بچے میں کوئی عیب رہ جاوے، کوئی نقصانی رہ جاوے، کوئی بدن کے اعتبار سے جسمانی کمی کھوڑ کھاپن رہ جاوے۔ یہ ماں باپ کے لیے بہت بڑی آزمائش کی چیز ہوتی ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا، پیر نہیں ہے یا ہاتھ نہیں ہے، کوئی ایسی جسمانی تکلیف رہ گئی۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا، دونوں ماں باپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ ہماری یہاں نیک صالح تندرست کامل زندہ اولاد عطا فرمائیں۔ اگر ایسی اولاد مل گئی تو ہم آپ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں گے، مولا یہ بچہ آپ نے ہم کو تندرست عطا فرمایا۔ جن ماں باپ کے گھر میں عیب والی اولاد ہوتی ہے، بدن کے اعتبار سے کوئی نقصان ہوتا ہے، نعوذ باللہ بچے پاگل ہو، نعوذ باللہ بچے کے بدن میں کوئی تکلیف ہو، ان ماں باپ کو کوئی جا کر کے پوچھے کہ ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ وہ تو ایک اللہ نے ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت رکھی ہے، تو کیسا بھی ہو ماں باپ اس کو چلاتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، کھلا پلا کے اس کو بڑا کرتے ہیں۔ ماں باپ کا دل خدا نے ایسا بنایا ہے، کیسا بھی بچہ ہو لیکن وہ اس کو خدمت کریں گے، ماں باپ بڑا کریں گے اس کو۔ تو یہ دعا اس آیت کے اندر سکھلائی گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بندوں پر کرم کرتا ہوں، احسان کرتا ہوں اور تندرست اولاد دیتا ہوں، تو پھر یہ اولاد کے بارے میں میری بہت بڑی ناشکری اور ناقدری کرتے ہیں۔ کیا ناشکری ناقدری کرتے ہیں؟ کوئی پوچھے گا کہ یہ اولاد کیسے ہوئی تمہارے یہاں، تو کہے گا کہ یہ تو فلانے جگہ پر ہم گئے تھے، وہاں سے یہ بچہ ہم کو ملا، فلانے ڈاکٹر نے دلوایا، فلانے حکیم نے دلوایا، فلانی درگاہ سے ملا، فلانے باپو سے ملا، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ خدا اولاد دیتے ہیں، اللہ تندرست اولاد دیتے ہیں، کسی کے بس میں نہیں ہے اولاد کا دینا۔ کوئی زندہ ولی بھی نہیں دے سکتا، کوئی مرا ہوا ولی بھی نہیں دے سکتا۔ اولاد دینا، تندرست اولاد دینا، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت کے اندر ہے۔ لیکن انسان کو جب خدا تندرست اولاد دیتے ہیں تو یہ انسان اللہ کی ناشکری کرتا ہے اور خدا کی نعمت نہیں بتلاتا، بلکہ دوسری چیزوں کی طرف اولاد کی نسبت کرتا ہے۔ اور بعض مرتبہ ایسا بھی کرتا ہے انسان
کہ اولاد پیدا ہونے کے بعد ایسے ایسے کام کرتا ہے جو کام کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، شرکیہ کام کرتے، شرک ہے کام میں۔ بعض لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ بچوں کی بابریاں رکھواتے ہیں، پھر کچھ دنوں کے بعد کسی خاص جگہ پر لے جا کر کے وہ بابری اترواتے، حالانکہ مستحب عمل یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے تو پھر بعد میں اس کے بال صاف کرواؤ اور بال کے وزن کے برابر چاندی کا بھاؤ نکلواؤ اور اتنے پیسے اللہ کے نام پر صدقہ کر دو، تو بچے کی اللہ تعالیٰ الا بلا بیماری سے حفاظت فرمائیں گے۔ 7ویں دن اس کے نام کا عقیقہ کرو، عقیقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ بچے کو تندرستی عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے کرنے کا کام۔ اس کے کان میں اذان اور اقامت پڑھو، اس کے کان میں کھجور چبا کر کے تہنیک کرو، یہ سنت کام جو پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے فرمایا۔ اب لوگ یہ سنت چیز نہیں کرتے۔ بعض لوگ تو بچہ پیدا ہوتے ہی کچھ دن کا ہوگا تو اس کو لے جا کر کے کسی غلط جگہ پر سر ٹکوانے لے جاتے ہیں، وہاں لے جا کے سر ٹکواتے ہیں۔ بعض لوگ تو اس کے نام ایسے رکھتے ہیں کہ اس نام سے شرک ٹپکتا ہے۔ علی کا بندہ، یہ کوئی نام ہوا؟ اس طرح کے نام۔ اللہ کا بندہ، عبداللہ، عبید اللہ، یہ بندہ علی، علی کا بندہ، ایسے نام، اس نام سے تو جو ہے ایمان نہیں ٹپکتا، شرک ٹپکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے انسان یہی کرتے ہیں کہ میں اولاد دیتا ہوں لیکن یہ اولاد کے اندر شرک کرتے، نام غلط رکھیں گے، غلط شرکیہ کام کریں گے بچے کے بارے میں۔ بعض لوگ پتہ نہیں وہ کس نیت سے ہاتھ میں اور گلے میں لے جا کے دورہ پہنائیں گے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا چیز ہوتی ہے۔ حدیث میں دعا آئی حفاظت کی، اور بچے دعا نہیں پڑھ سکتے تو حدیث میں آئی وہ دعا کاغذ پہ لکھ کے ان کے گلے میں باندھ دو، کتنا اچھا طریقہ ہے۔ بچے دعا نہیں پڑھ سکتے تو پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری بتلائی ہوئی دعا لکھ کر کے بچے کے گلے میں ڈال دو۔ وہ تو کرنا نہیں ہے، اور لال پیلے کالے قسم قسم کے دورے دھاگے ہاتھ پہ نے گلے میں، بیچارہ چھوٹا بچہ ابھی سے اس کو یہ سب کیا؟ یہ سب غلط طریقہ ہے جس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام ایسی سب چیزیں نہیں سکھلاتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو شریک کرتے ہیں، حالانکہ بت نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، وہ بت خود مخلوق ہے۔ بت مدد بھی نہیں کر سکتے کسی کی، بت تو اپنی ذات کی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ اگر بت کو تم کسی صحیح راستے پر بلاؤ تو وہ آ بھی نہیں سکتے، تم ان کو بلاؤ کہ چپ رہو وہ سنتے بھی نہیں ہیں، وہ تو ان کو کوئی عقل، زبان، کان، کوئی چیز نہیں، وہ ایسی چیز کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں۔ مومن ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، ایک اللہ پر یقین رکھتا ہے کہ نفع نقصان ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت کے اندر ہے۔ اللہ ہمیں ایسا کامل یقین ہمیشہ عطا فرمائے، اور ہر غلط سوچ سے اللہ ہم سب کی ہر ہمیش حفاظت فرمائے۔ دیکھو، اگر سوال کسی کے نام سے پوچھنا ہو تو مجھے نہ پوچھے،
جن کے ریفرنس ہے وہ ان کو ہی پوچھے کہ فلاں مولانا صاحب یوں کہتے ہیں تو وہیں پوچھنے جاؤ، مجھے پوچھنے نہ ہو۔ اگر مجھے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو کسی کے ریفرنس سے مت پوچھو کہ فلاں نے یہ کہا ہے تو ہی میں جواب دوں گا، ورنہ میں جواب نہیں دوں گا۔ گزشتہ ہفتے ہمارے سورت شہر کے ایک بہت ہی خدمت گزار انسان، نیک بندے حاجی ابراہیم دادا صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائیں، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائیں، ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائیں۔ درود شریف پڑھو۔ اچھا بھئی، انہوں نے حفظ مکمل کیا ہے اور حفظ کی تکمیل پر دعا قبول ہوتی ہے۔ اپنا آخری سبق سنا رہے ہیں، پھر دعا ہوگی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ۔ دعا کے بعد الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم تجاوز عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم اصلح شان امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم انصر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی، بیوی بچوں کی، بھائی بہنوں کی، اساتذہ مشائخین تلامذہ کی، پوری امت کی مغفرت فرما. پوری دنیا کے ایمان والوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما، فضل و کرم کا معاملہ فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما، جن پر جنات جادو کے اثرات ہیں ان کو بھی شفا عطا فرماؤ. مقروضوں کا قرض ادا کروا دیجئے، بے گھروں کو اپنا گھر عطا فرما دیجئے، اجڑوں ہوئوں کو آباد فرما دیجئے، محبوسین کو رہائی عطا فرما دیجئے. جو جس مصیبت میں ہے اپنے کرم سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہماری بہن بیٹیوں کی عزت عصمت کی حفاظت فرماؤ، ایمان اعمال کی حفاظت فرماؤ، امت کے جوانوں کی حفاظت فرماؤ. اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جتنی بھی سازشیں ہو رہی ہیں اس کو ناکام فرماؤ. ان سازش کرنے والوں کو بھی ایمان عطا فرماؤ. اگر ان کے مقدر میں ایمان نہیں ہے تو ان کے وجود سے اللہ آپ کی زمین کو پاک فرما. تمام انسانوں اور جناتوں کو ہدایت ایمان عطا فرما، ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجئے. ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرماؤ، عدل و انصاف قائم فرماؤ. اے اللہ یا رہنے والی قوموں میں آپس میں رواداری عطا فرماؤ. ظالموں کے ظلم سے، فتینوں کے فتنوں سے، مکاروں کے مکر سے، حاسدوں کے حسد سے، دشمنوں کی دشمناوٹ سے، شریروں کی شرارت سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے، اپنوں اور غیروں کے شر سے اللہ ہماری اور پوری امت محمدیہ مسلمہ کی حفاظت فرما. جائز مرادیں پوری فرماؤ، جائز حاجات پورے فرماؤ. اے اللہ حجاج کرام کو عافیت اور سلامتی کے ساتھ حج مبرور، زیارت مقبول عطا فرما. سلامتی سے جانا، سلامتی سے آنا نصیب فرماؤ. اے اللہ ہم لوگ کو بار بار زندگی میں مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما. ہماری عمر میں، علم میں، عزت میں، تقوی میں، اخلاص میں برکت عطا فرما. ہماری اولادوں کو علم نافع، عمل صالح عطا فرماؤ. ان کی اپنی شان ربوبیت سے تربیت فرماؤ. اللہ آپ کے بہت سے بندے اور بندیوں نے مختلف مقاصد کے لیے، دعاؤں کے لیے کہا، لکھا. اللہ ان سب کی جائز مرادوں کو، تمناؤں کو پورا فرماؤ. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرماؤ. ہماری عمر میں، علم میں، عزت میں، تقوی میں، اخلاص میں برکت عطا فرماؤ. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ. اے اللہ اس بچے نے جو حفظ قرآن کی تکمیل کی، اے اللہ اس کو بے انتہا مبارک فرماؤ. ان کے حق میں، ان کے خاندان کے حق میں، والدین کے حق میں، استادوں کے حق میں اے اللہ اس کو جنت کا ذریعہ بنا دیجیے. اے اللہ سینے میں قرآن کو محفوظ فرما دیجیے، جما دیجیے.
پوری زندگی قرآن کی خدمت اور تلاوت کے لیے قبول فرما لیجئے. مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، جماعتوں کی، مراکز کی، دین کے کاموں کی کام کرنے والوں کی حفاظت اور نصرت فرمائیے. اے اللہ اس بچے کو عالم قرآن بھی بنا دیجئے. جتنے بھی بچے حافظ بن رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، سب کی تکمیل کو آسان فرما دیجئے. اے اللہ ان دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرماؤ. آمین آمین آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.